کہ بابو یہ ہے آیت سورہ نجم میں، ٹھیک ہے، وہ میں آیت نہیں پڑھتا کیونکہ وہ سجدے والی آیت. سجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بخاری کی حدیث ہے 4862 اور 4863. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، بخاری شریف کی ایک حدیث پاک پڑھ کر حسن اللہ یاری نے جو تھامنے لگایا وہ یہ تھا، یا بخاری کو مانو یا انکار محمد کرو، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا بہتان امام بخاری نے لگایا، اور ان کی رسالت کو مشکوک کرنے کی کوشش کی امام بخاری نے. اور جو دلیل میں روایات پڑھی ہیں وہ سورہ نجم کی آیتیں ہیں. سورہ نجم 4862 اور 4863 یہ دو حدیثیں پڑھی، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد حسن اللہ یاری کی خیانت آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں حسن اللہ یاری کو کہ پوری بخاری شریف میں وہ واقعہ جو اس نے خود بھی مانا ہے کہ نہیں جی آدھا پونا ٹکڑا جو ہے وہ کاٹا ہے بخاری نے پورا نہیں بیان کیا، میں کہتا ہوں جو واقعہ تم منسوب کرنا چاہتے ہو کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تلک الغرانیق الاولی یہ آیت جاری ہو گئی تھی یا یہ کلمات جاری ہو گئے تھے، یہ پوری بخاری شریف میں سے دکھائیں. میں چیلنج کرتا ہوں حسن اللہ یاری کو، تلک الغرانیق الاولی یہ بات بخاری سے نکال کے دکھا دے، میں چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا، ورنہ لعنت اللہ علی الکاذبین. جبکہ یہ روایت قلبی سے ہے اور قلبی بال یقین شیعہ ہے، رافضی ہے، کٹا ہوا. اب آئیے میں انشاءاللہ تعالی وہ دو روایات پڑھ کر پھر اپنے اہل سنت کا موقع واضح کرنے کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ روایت کن کن کتابوں کے اندر آئی، اور اس میں تفسیر قمی بھی ہے. پھر لگاؤ فتویٰ تفسیر قمی پر بھی، اور وہاں بھی لکھ دو کہ تفسیر قمی کو مانو یا انکار محمد کرو، نعوذ باللہ من ذالک. 4862 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجد النبی بالنجم، یعنی سورہ نجم کی جو آیات تھی اس میں جو آیت سجدہ ہوتی اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، مشرکوں نے بھی سجدہ کیا، جن اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا. وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. دیکھیں بخاری نے بات کاٹ دیا ہے. اب اس میں تلک الغرانیق الاولی والی کوئی کلمہ موجود نہیں. اگلی حدیث 4863 کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اول سورۃ انزلت فیہا سجدۃ والنجم قال فسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسجد ما خلفہ الا رجلا رأيته اخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو امیۃ بن خلف. کہ جو پہلی سورت نازل ہوئی جس کے اندر آیت سجدہ تھی وہ سورت والنجم ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو بھی پیچھے تھے ان سبھی نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے جو حرم میں موجود تھے. ایک شخص کے اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی ہر شخص نے سجدہ کیا. اور میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے نیچے سے ایک مٹی کی مٹھ پکڑی اور وہاں اس نے اس پر سجدہ کیا، مٹی کے اوپر، جس طرح شیعہ کرتے ہیں. فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا، بعد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کافر قتل ہو گیا، وہو امیۃ بن خلف، اور وہ امیہ بن خلف تھا. یہ روایت ہے. ان دونوں روایات میں تلک الغرانیق الاولی، یہ بڑی خوبصورت مورتیاں ہیں، ان سے شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ دکھا دے امام بخاری نے کہاں لکھا ہے. ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین. پوری دنیا شیعت کو، رافضیت کو یہ چیلنج ہے. حسن اللہ یاری کے سب متبعین امام بخاری سے، صحیح بخاری سے تلک الغرانیق الاولی والی روایت دکھا دیں، میں چینل ہی ڈیلیٹ کر دوں گا. آئندہ حسن اللہ یاری کے خلاف کچھ نہیں بناؤں گا. جبکہ یہ روایت ہے کہاں؟ یہ ہے آپ کی تفسیر قمی شریف سورہ حج آیت نمبر 52 ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ. یہ آیت لکھنے پر اس کی تفسیر میں لکھتا ہے فإن العامة رواؤ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان فی الصلاۃ، کہ بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تھے. فقرأ سورۃ النجم فی المسجد الحرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نجم کو مسجد حرام میں پڑھا. وقریش، اور قریش نے پڑھا. یستمعون لقراءتہ، سب آپ کی قرات سن رہے تھے. فلما انتہا الی ہذہ الآیہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا اور تیسری منات کو بھی دیکھا؟ یہ آیت تلاوت کی. اجری ابلیس علی لسانہ، تو شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ
کلمہ جاری کر دیا فَإِنَّهَا لِلْغَرَانِقِ الْأُولَى وَإِنَّ شِفَاءَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى۔ یہ ہے وہ کلمہ تفسیر قمی والا۔ اور بدنام کس کو کرنا چاہیے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کو۔ امام بخاری کی پوری بخاری کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں۔ یہ گوگل پہ بھی لکھ لیں، ہر جگہ لکھ لیں کہ تلک الغرانیق الاولی والی یہ روایت امام بخاری میں ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، مسلم میں بھی نہیں، صحاح ستہ میں بھی نہیں، آج آ کے بعد والی کتابوں میں آتی ہے، اور اس میں جو سند میں ہے اس سند میں قلبی ہے، اور قلبی بال اتفاق رافضی اور شیعہ ہے۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جو ہے وہ مشکوک کرنا چاہا۔ کیا کہ کریم علیہ السلام کی زبان سے ابلیس نے جاری کر دیا کہ یہ بڑی خوبصورت مورتیاں، ان سے امید رکھی جاتی ہے شفاعت کی کہ قیامت کے دن یہ شفاعت کریں گی۔ فَفَارِحَتْ قُرَيْشٌ وَسَجَدُوا، بس قریش بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ الْوَلِيدُ بْنُ مُغِیرَةَ الْمَخْزُومِيُّ وَهُوَ شَیخٌ کبیر، اور قوم میں ولید بن مغیرہ المخزومی بوڑھا بھی تھا۔ فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَىٰ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، بس اس نے نیچے سے ایک مٹی لی اور اس پر سجدہ کیا۔ وَهُوَ قَائِدٌ، حالانکہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وَقَالَتْ قُرَيْشٌ، قریش نے کہا قَدْ أَقَرَّ مُحَمَّدٌ بِشَفَاعَةِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لات و عزیٰ کی شفاعت کا اقرار کر لیا۔ قال فنزل جبریل، پس جبریل نازل ہوئے۔ فقال لہو جبرائیل، جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا قد قرأت ما لم انزل الیک، آپ نے وہ کچھ پڑھا جو نازل نہیں کیا گیا آپ پر۔ وانزل الیہ، تب یہ آیت نازل ہوئی وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان۔ اب بتائیے یہ روایت کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تمہاری کمی کے اندر، اسی طرح تمہاری طبیان کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہوئی۔ اس کی حقیقت ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بخاری نے یہ پورا نقل نہیں کیا ہے، اس کو جزء نقل کیا، اس کا پورا واقعہ جو ان جماعت کے نزدیک صحیح ہے وہ کیا ہے۔ اب سنیے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس روایت کے متعلق۔ وہ انشاءاللہ جب تم روایت میں قلبی کو پیش کرو گے تو میں قلبی پر بھی جرا کروں گا، بس صرف اہل سنت کا ایک عقیدہ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اہل سنت کے اس دور کے محدث اعظم، آپ ارشاد فرماتے ہیں اسی پر تلک الغرانیق والاولی پر، آپ کہتے ہیں کہ یہ روایت اپنی تمام اسانید کے ساتھ سندن باطل اور عقلاً مردود ہے، کیونکہ نہ یہ ممکن ہے کہ شیطان آپ کی زبان سے کلام کرے، اور نہ یہ کہ اپنی آواز کو آپ کی آواز کے مشابہ کر سکے، اور سننے والے اس کی آواز کو آپ کی آواز قرار دے دیں۔ اگر بالفرض یہ ممکن ہو تو تمام شریعت سے اعتماد اٹھ جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم تک صحابہ کی روایت سے جو احکام پہنچے ہیں وہ آپ کا ارشاد نہ ہو بلکہ شیطان کا کہا ہوا ہو۔ نیز حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ شیطان خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مثل بن کر نہیں آ سکتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعا الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ کیوں؟ فلا یتمثل بی الشیطان، شیطان میں مصطفیٰ کی شکل نہیں بن سکتا۔ خواب میں جب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ خواب میں مصطفیٰ کی شکل بن کے وہ کلام کر سکے، وہ بیداری میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ اپنے کلمے ادا کروا سکتا ہے؟ یہ بات تو تمہارے کمی والے نے لکھی ہے، امام بخاری نے بات تک نہیں کی، اور تم اپنی طرف سے بنا کے کہنے لگے یہ ادھورا چھوڑا ہے، میں مکمل سناتا ہوں۔ اور اٹھائی کیا ہے؟ فتح الباری، اور اس روایت میں ہے قلبی، اور قلبی بالاتفاق شیعہ اور رافضی۔ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ شیطان خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بن کر نہیں آ سکتا، اور جب شیطان آپ کی صورت کے مماثل نہیں ہو سکتا تو آواز کے مماثل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب وہ سونے والے پر اشتباہ نہیں ڈال سکتا، حالانکہ وہ نیند میں مکلف نہیں ہوتا سونے والا، تو بیدار پر وہ کیسے اشتباہ ڈال سکتا ہے جبکہ وہ مکلف ہوتا ہے؟ امام ابو منصور ماتریدی، اب سن لیجیے اہل سنت کے کتنے امام اس واقعہ کی تردید کر رہے ہیں، لیکن تم نے پوری اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کہہ دیا نہیں جی ان کا بالاتفاق یہ مسئلہ ہے۔ دکھائیے بالاتفاق مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر جو بخاری کی آڑ میں تم نے گستاخی کرنا چاہیے، بخاری میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اس واقعے کو رد کس نے کیا؟ امام ابو منصور ماتریدی نمبر 1، نمبر 2 امام بیہقی، نمبر 3 امام فخر الدین رازی، نمبر 4 قاضی بیضاوی، نمبر 5 علامہ شرف الدین نووی، نمبر 6 علامہ کرمانی، نمبر 7 علامہ بدر الدین عینی، نمبر 8 علامہ کستلانی، نمبر 9 علامہ آلوسی، اور دیگر تمام محققین علماء نے اس روایت کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی طرح پیر کرم شاہ صاحب الازری
بیرا شریف والوں نے انہوں نے ضیاء النبی میں اس واقعے کی تردید کی ہے. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں, ہمارے علماء تردید کر رہے ہیں. اور یہ لکھا کہاں ہے تمہاری کمی کے اندر, اور ٹھوکنا کہاں چاہے امام بخاری کے اوپر. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو.